بسم اللہ۔ بس تو پہلے تو آپ لوگ کو شکریہ جوائن کرنے کا، اور جس طرح بھی ریحان صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ایک سیشن بس ابھی ایک سوال سے شروع کریں گے، پھر اس کے بعد بریک لے کے پھر آگے چلیں گے۔ ریحان صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موت پہ ہے کہ اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور ایک بالکل ہم لوگ تھوڑا سا یہ اسٹارٹ کریں گے کہ ایک جنرک ویو میں اگر میں مسلمان ہوں نہیں ہوں تب بھی میں موت کو اپروچ کس طرح کروں۔ جان ایلیا صاحب نے ایک جگہ کہیں کہا تھا کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ تو یہ جو موت کا جو اندیشہ ہے وہ ہر کسی کے پاس ملتا ہے، تو اس کی مطلب اس کو میں کس طرح نظر سے لوں، مطلب ایک سیکولر ویو سے یا ایک بالکل غیر مسلم ویو سے بھی موت کی میں کس طرح توجہ کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے جی، موت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے انسانیت آج کے دن تک حل نہیں کر سکی۔ انسان نے، ہم جانتے ہیں کہ ہنٹرز اینڈ گیدرز کے طور پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور آج ہم انفارمیشن ایج سے آگے بڑھ کر یہ جو فارمیشن آلموسٹ داخل ہو رہی ہیں، انسان نے ہر میدان میں انتہائی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے جسے انسان آج کے دن تک شکست نہیں دے سکے، اور وہ موت کا مسئلہ ہے۔ اور اب انسان اس طرف تو جا رہے ہیں کہ سائبورگ بنا لیا جائے، یعنی انسانی ذہن کو محفوظ کر کے اسے ایک جسمانی طور پر مشین میں بدل دیا جائے، لیکن یہ جو جسم ہمیں دیا گیا ہے اس کو موت سے بچایا جا سکے، اس مسئلے کا کوئی حل کبھی نہیں نکالا جا سکا اور نہ نکالا جا سکے گا۔ یہی وہ اصل میں مقدمہ ہے جس کی بنیاد پر مذہب کی پوری دعوت کھڑی ہوئی ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پہ بنایا ہے۔ یہ دنیا جس طریقے سے یہاں پر فرد کی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک روز اس انسانی دنیا کو بھی موت آئے گی، اور یہ کرۂ ارض اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ تباہ ہو جائے گا۔ جو کچھ یہاں موجودات ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے سمندر ہیں، ہر چیز درم برم ہو جائے گی، لیکن یہ موت ایک نئی زندگی کی نوید ہوگی، اور وہی زندگی اصل میں انسانوں کی اصل زندگی ہے۔ وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی کامل عدل کے اصولوں کے اوپر قائم ہوگی، وہ زندگی خدا کی پوری طاقت کا ظہور ہوگی۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے اس زندگی کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے مقام و مرتبے کا فیصلہ اس دنیا میں، موجودہ دنیا میں کیے گئے ہمارے اخلاقی اعمال ہیں، ہمارا اخلاقی رویہ ہے۔ جو تعلق انبیاء علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زندگی دارالامتحان ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے وہ دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ تو یہی اصل میں مذہب کا مقدمہ ہے۔ انسانوں کا المیہ کیا ہے کہ وہ اس عارضی زندگی کو، اس ختم ہو جانے والی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، اور اس دنیا میں اپنی جنت بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جس شعر کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جون ایلیا صاحب کا شعر، اس میں آپ دیکھیے یہی حسرت ہے، یہی تمنا ہے جسے خام رہ جانا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور یہی چیز ہے کہ تمہارے اندر جو وجود دیا گیا ہے، جس جسم کے اندر جس روح کو ودیت کیا گیا ہے، جس نفس کو پھونکا گیا ہے، وہ اصل میں ایک ابدی وجود ہے، وہ ایک اٹرنل بینگ ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہستی ہے، اور وہ ہستی اصل میں اس دنیا کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، وہ تو آنے والی دنیا کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس دنیا کی تیاری کرو، اور اس دنیا کی تیاری کے لیے اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ اخلاقی رویے کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اصل ہدف یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو ہر پیمانے پر رکھ کے تم دیکھو، اور اس کے تزکیے اور تطہیر کو اپنا ہدف و مقصد بناؤ۔ تو یہ چیز اگر ہم پہ واضح رہے گی تو ہم بالکل بیلنس جگہ کے اوپر کھڑے رہیں گے، موت کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کریں گے، نہ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، نہ اس کے مقابلے میں مایوس ہوں گے، بلکہ اس دنیا کو بھی برتیں گے جس طرح برتنے کا حق ہے، اور آنے والی دنیا کی تیاری کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو سب سے اہم ہے، اور مسلمان انفارچونیٹلی اسی چیز سے بالکل بے نیاز ہو کے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اپنے تصورات ہیں جن کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے، جس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ لیکن ہماری اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ موت کے مسئلے کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور دنیا کو ہم نے اپنے لیے سیکولر پہلوؤں سے بھی مذہبی پہلوؤں سے اہم ترین بنا دیا۔
جی بہت بہت شکریہ ریحان صاحب. اب تو ہم ابھی بریک لے لیتے ہیں اور باقی جتنے بھی یہاں پر احباب ہیں وہ بھی اپنی مغرب کی نماز پڑھ لیں. یہ سیشن ایسے ہی چلتا رہے گا, اس میں بس آپ لوگ آ کے جوائن پھر بعد میں کر جائیے گا. ہاں یعنی ہم مجھے لگا ڈسکنیکٹ نہیں کر رہے, میٹنگ کو لیو نہیں کر رہے, جی صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم حالت جی ہو رہے ہیں. بہت جی شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. میں آتا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. موت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ انسان موت کے بعد پیش آنے والے واقعات پر گفتگو کرے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخرت کی دنیا جو موت کے دروازہ کھلنے کے بعد ہمارے سامنے آئے گی, وہ کس نوعیت کی دنیا ہے, حشر میں کیا ہوگا, برزخ کے کیا معاملات ہیں, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اول تو یہ کہ میں نے اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں اسے بہت تفصیل سے موضوع بنایا ہے. ابھی جو اگلی کتاب آ رہی ہے ادھوری کہانی, اس کا بھی ایک بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے. پھر مزید یہ کہ ہمارے جو دوست حمزہ علی عباسی صاحب کے ساتھ بھی یہی گفتگو اب مجھے کم و بیش اس ہفتے کرنی ہے, تو آپ یہ چیزیں میری کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس گفتگو میں بھی آپ سن لیں گے. لیکن موت ہی کا ایک دوسرا جو رخ ہے, اور جو اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ موجودہ دنیا میں ہم سے بڑا ریلیونٹ ہے, اور جس کی بنا پر حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں, کہ انہوں نے موت کے مسئلے کا جو حل بیان کیا ہے. یعنی مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں مر کے فنا نہیں ہونا, ہمیں اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو اس جواب دہی کی اساسات کیا ہیں, کن بنیادوں پہ اللہ تعالیٰ سوالات کریں گے, یہ آپ غور کیجئے, یہ اہم ترین بات ہے. اور یہ وہ چیز ہے اس کے بارے میں متنبہ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اور شیطان نے جب روز ازل اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا, تو اس نے جب بھی کوشش کی ہے تو اس کی کوشش یہی تھی کہ یہ جو جواب دہی کی اساسات تھیں ان کو وہ یا تو انسانوں کو ان سے غافل کر دے, اور اگر غافل نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایک پیرل دین بنائے, ایک متوازی دین بنائے, جس میں جواب دہی کی کچھ دوسری اساسات دین بن کے انسانوں کے سامنے آ جائیں. اگر آپ نبوت کے انسٹیٹیوشن کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ کرنے کیا آتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری جو انسانی تاریخ ہے وہ اصل میں اسی جدوجہد سے عبارت ہے کہ انبیاء علیہ السلام موت کے مسئلے کے بعد جو جواب دہی ہے, یعنی موت کے مرحلے کے بعد جو جواب دہی ہے, اس کی اساسات کو ٹھیک کر کے انسانیت کے سامنے لاتے ہیں. اور شیاطین اور ان کے ایجنٹ اصل میں ان اساسات کو بدلتے چلے جاتے ہیں اور ایک متوازی دین تشکیل دے دیتے ہیں, جس میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ موت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جو اس پہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو یہ کام ہونا چاہیے, یہ بات ہونی چاہیے ہر دور کے اندر کہ اصل اساسات کو درست کر کے پیش کیا جائے. نبی اسی لیے آتے ہیں, اور ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ان اساسات کو محفوظ کر دیا جائے, انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے, تاکہ جب بھی لوگ ہدایت کو پانا چاہیں, صحیح راستے کو پانا چاہیں, جواب دہی کی درست اساسات کو سمجھنا چاہیں, تو انہیں کوئی مشکل نہ ہو. تو میں یہ چاہوں گا اس گفتگو میں, آج کی اس گفتگو میں, اور کوئی لمبی بات نہیں کروں گا, میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ اساسات رکھ دوں گا جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں, جن کی بنیاد پر وہ آخرت کی زندگی کا فیصلہ کریں گے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ہر دور میں ہوتا ہے, اس دور میں بھی ہوا کہ ایک پیرالل دین وجود میں آ گیا ہے, اور وہاں پہ کچھ دوسری اساسات ہیں جو معیار ہیں. تو یہ جب اس وقت یہ کام ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد موت کی زندگی میں کیا ہوگا, موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا, یہ کیا چیزیں ہیں جو وہاں پر جنت میں ہمارے لیے منتظر ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جہنم میں ممکنہ طور پر ہمارے انتظار کر رہی ہیں, ان کا جو علم ہے وہ پھر اصلاً مؤثر ہو جائے گا. یعنی آپ اس منزل تک پہنچنے کے صحیح راستے پہ آ جائیں گے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ دیکھیے یہی اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے. عمل کا امتحان اصل میں ثانوی ہے, اصل میں فکر کا امتحان. تو وہ متوازی دین کیا ہے
جو شیاطین ہر دور کے اندر ترتیب دیتے ہیں، اور اس دور میں وہ متوازی دین کیا ہے، میں 3 عنوانات کے تحت آپ کو وہ بیان کر دیتا ہوں اور اصل دین بھی بتا دوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کس دین کو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے، اور پھر جو ہم فیصلہ کریں گے اس کے نتائج اس اگلی دنیا میں ہمیں بھگتنے ہوں گے۔ دیکھیے، جو پہلی اساس ہے وہ یہ کہ انسان کا اس دنیا میں اس کے پروردگار سے درست تعلق قائم ہو جائے، یعنی انسان خدا کی حیثیت کو بالکل صحیح طور پر طے کر لے، اور پھر جو اس حیثیت کے تقاضے ہیں ان کو وہ صحیح طور پر ادا کرے۔ اس کو عام طور پہ ہم بیان کرتے ہیں ایمانیات کے عنوان سے، اور اس کے تقاضوں کو بھی اگر آپ لے لیں تو میں نے اس کو پھر ایک سبجیکٹ کے طور پہ، ایک مضمون، ایک کورس کے طور پہ پڑھا بھی دیا ہے، خدا سے تعلق کی اساسات، اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق کی اساسات کیا ہے۔ تو شیاطین کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں ایک پیرلل ورژن جو ہے وہ وجود میں لے آئیں، اور عام طور پہ اس کا طریقہ بہت سمپل ہوتا ہے شیاطین کا، کہ جو دین کی بنیادی ایمانیات ہیں، یعنی بنیادی ایمانیات کیا ہیں؟ وہ توحید ہے، وہ رسالت ہے، وہ آخرت ہے، وہ فرشتے ہیں، اور وہ کتابوں پر ایمان ہے، وہ ان 5 کے اندر 5000 چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو آپ دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ 5 ایمانیات موجود ہوں گے، اس لیے کہ اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دے رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ درجنوں چیزیں اور ہوں گی جو ایمانیات کے نام پر، عقائد کے نام پہ وہاں پر موجود ہوں گی، اور آپ باقاعدہ ہر فرقے کی عقائد کی ایک فہرست دیکھیں گے۔ اچھا، جتنا بھی سر پھٹول ہو رہا ہوگا، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے، جتنی بھی بحث مباحثہ ہو رہا ہوگا، آپ غور کریں گے ہمیشہ ان چیزوں پہ ہو رہا ہوگا۔ بہترین توانائیاں، بہترین انرجیز، بہترین وقت، بہترین صلاحیت اور بہترین لوگ سب ادھر ہی لگے ہوئے، نان ایشو کو ایشو بنا کے اسی کے اوپر لگے ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ فکری گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی جس وقت مثال کے طور پر ایک، میں ایک ایسے نقطہ نظر کا نام لے رہا ہوں جس کے بارے میں وہ سب مسلمان ہی مانتے ہیں، ورنہ میں ہر مسلمانوں کے ہر فرقے سے مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا کسی کو۔ ایک ایسے نقطہ نظر کی مثال لے لیتا ہوں جس کے بارے میں ہم سب یہ کرائے ہیں، وہ یہ ختم نبوت۔ اب دیکھیے کہ ختم نبوت کے بارے میں احمدی حضرات کا ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد بھی نبوت کا انسٹیٹیوشن جاری ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے میں اضافہ، یعنی حضور کی نبوت کا وہ انکار نہیں کرتے، وہ بالکل انکار نہیں کرتے، حضور کو بھی نبی مانتے ہیں، قرآن کو بھی کتاب مانتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ جب آرٹیکل لکھے تھے تو توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید اس رویے کو بھی کفر کہتا ہے، اور ابھی اگست کے شمارے کے لیے میں نے اپنے رسالے کے لیے لکھا ہے جو انشاءاللہ شائع ہو جائے گا، کہ یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جرائم کی جب فہرست گنوائی ہے تو اس دین سازی کو، اس شریعت سازی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ منسوب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے اور اس کو عظیم ترین گناہ قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جواب دہی کی اساس کو نہ صرف یہ کہ الٹ دیتا ہے، بلکہ انسانوں کا جو فوکس ہے ہمیشہ وہ نان ایشو کی طرف رہتا ہے۔ یعنی کبھی بھی آپ مباحث اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، خدا کو آپ جیسے مان لیں گے تو آپ فوراً رخ کہاں پہ ہوگا؟ خدا کی محبت، شکر گزاری، اطاعت۔ لیکن اگر فوکس اس کے اوپر ہے کہ بھئی یہ وحدت الوجود کا مسئلہ، اب آپ دیکھیے کہ ساری ذہانتیں، ساری توانائی ادھر لگ جائیں گی، جو عملی تقاضے ہیں اس کو آپ نبھانے سے انکار کر دیں گے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی جگہ سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے بہت سے اختیارات غیر اللہ کو بھی دے رکھے ہیں، کچھ انسانوں کو دے رکھے ہیں، خاص نوعیت کے انسان ہیں، تو اب آپ کا فوکس اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ گیا۔ تو یہ خرابی ہے، یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی اساس جس کو سمجھ لینا چاہیے، میں گمراہیوں کی فہرست اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ وہ تو لامتناہی ہوتی ہے، ہدایت کی فہرست ہمیشہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ دین کے 5 ایمانیات کے اجزاء ہیں، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی، فل سٹاپ۔ اس سے ایک قدم کوئی شخص آگے بڑھا، ایک قدم کے 1 سینٹی میٹر بھی آگے بڑھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو تو کونے میں رکھیں گے، اس سے ایک سوال یہ کریں گے کہ تم نے یہ اضافہ کس بنیاد پہ کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، یہ بات یاد رکھیے گا، کسی سے اگر پوچھ گچھ شروع کر دیں تو ایک ہی راستہ ہوگا اس کے پاس کہ جواب میں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ نقل کر کے بتائے کہ پروردگار، میں اصل میں یہ جو میں مان رہا تھا یہ آپ نے فلاں جگہ کہا تھا۔ آپ وہاں پہ کسی عالم کو پیش نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی تقریر نہیں کر سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کو کسی اور طریقے سے کنوینس نہیں کر سکتے، وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ہولناک صورتحال ہے
جو قیامت کے دن پیش آ رہی ہوگی، اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ آپ جس چیز کو مانتے ہیں وہ بعینی ہی وہ چیز ہو جو اللہ تعالیٰ نے خود صریح ترین الفاظ میں بیان کی ہو. کوئی توجیہ نہیں چل سکتی، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی تقریر نہیں ہو سکتی، کسی عالم کی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی، کسی امام کو آپ پیش نہیں کر سکتے، کسی فقیر کو وہاں پیش نہیں کر سکتے. وہاں پہ بندہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا. اگر خدا کی منشا کے مطابق جواب ہے تو بچ گئے، ورنہ ہر حال میں پکڑ ہوگی، اور ایسی شدید پکڑ ہوگی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ پہلی اساس ہے جو دین کی ہے، جو موت کے مسئلے میں ہمیں صحیح جگہ پہ لے کے جاتی ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے. دوسری جو اساس ہے جو انبیاء علیہ السلام دیکھے جاتے ہیں کہ دین کے کچھ عقائد ہی نہیں ہے، اس کی ایمانیات کے اجزاء ہی نہیں ہے، بلکہ دین تو ایک عملی رویے کا نام ہے. تو اس کو پھر انبیاء علیہ السلام اخلاقیات کی شکل میں بھی بیان کرتے ہیں، قرآن مجید بھی اسے بیان کرتا ہے، اور دین کا ایک عملی ڈھانچہ ہے اس کو بھی انبیاء علیہ السلام جاری کرتے ہیں. یہاں پر جو شیاطین کام کرتے ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، یعنی اب میں بات کروں دین کے نام پہ جو کچھ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین سے ہٹ کے وہ جو غفلت کی طرف لے کے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سب مانتے ہیں کہ غلط ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین کے نام پہ کیا تماشا ہوتا ہے. دین کے نام پہ تماشا ہوتا ہے کہ اس دین کے اوپر جو کہ عملی تواتر سے جاری کیا گیا ہے، اس کے اندر کچھ بدعات شامل کر لی جاتی ہیں اور ان کو دین کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ بہت اطمینان کے ساتھ اس کو دین سمجھتے ہیں اور اختیار کر لیتے ہیں، اور اپنے دانش میں بہت نیکیاں کر رہے ہیں. اب اس میں بھی مسئلہ بن سکے نہیں ہے کہ قیامت کے بعد جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں پر ان بدعتوں کے بارے میں بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ اصل میں بدعت حسنہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، تقریر اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کر سکتا کوئی شخص. قیامت کے دن کوئی شخص یہ تقریر نہیں کر سکتا. آدمی کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ جو قرآن بیان کرتے ہیں کہ مہر لگا دیں گے، اور اس کے اعمال جو ہے وہ اس کے اعضاء سے جاری ہونے لگیں گے. اور اس میں بنیادی اصول ایک ہوگا، یہ تمہاری اپنی خواہشات تھی، تمہیں تو اصل میں وہ کرنا تھا جو میں نے کہا تھا. تو آدمی کو نسبت ثابت کرنی ہوگی کہ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، دین کے نام پہ کیا تھا، دین کے طور پہ پیش کیا تھا، اس لیے میں نے اختیار کیا. تو یہ دوسری چیز ہے جہاں پر گمراہی انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ قیامت کے دن ہماری بہت بڑی پکڑ کا سبب بنے گی. میں اکثر لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن مجید کے جو بعض پوری صورتیں، مثال کے طور پر سورہ انعام، اس کا موضوع یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا موضوع یہ رکھا ہے کہ شریعت سازی اور دین سازی کتنا بڑا جرم ہے. ہمارے یہاں جو اطمینان کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے نا کوئی بھی سوال کرتے ہوئے کہ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اور پھر حاملان دین متین بھی شریعت کے نام پہ سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیتے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. انسان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ میری رائے ہے، یہ میرا فہم ہے. شریعت تو صرف وہ ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ لوگ اپنی آرا کو شریعت کہہ کے پیش کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر پیرالل دین وجود میں آتا ہے، پھر وہ مسالک وجود میں آتے ہیں جن میں سے ہر مسلک دوسرے کے لیے حق و باطل کا مسئلہ پیدا کر دیتا. اور ایک زمانے میں کیا، اس زمانے میں تو اب ہمارے اختلافات کا رخ کچھ دوسری طرف مڑ گیا ہے، ورنہ تیسری چوتھی صدی میں جب یہ مسالک یہ مکاتب فکر فروغ پا رہے تھے، ہم جانتے ہیں کہ جو جنگ و جدل ہوتا تھا، جو اختلاف ہوتا تھا، اس میں وہی تکفیر، وہی ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، ایک دوسرے کو زندیق قرار دینا، یہ سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اگر آپ وہی پڑھ لیجئے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کچھ ان کے بارے میں نہیں کہا گیا. اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اس دور میں قرن اول کے اندر جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے، آپ کو لگے گا کہ آپ 15ویں صدی کے اندر کھڑے میں ہیں. اور اس کی وجہ یہی تھی، جب نان ایشوز بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہی سرکوٹبل ہے جو وجود میں ہوتا ہے. اور تیسرا جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کس جگہ پیدا ہوتی ہے، اس دنیا میں دین ایک ہدف بھی دے رہا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام ایک ہدف بھی سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے، اور قرآن مجید میں بالکل واضح، انبیاء کی تعلیمات میں بالکل واضح ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے کہ فرد کو اپنی سطح پہ کھڑے ہو کے اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے. یہ ہدف ہے، یہ جنت میں جانے کا معیار ہے. قرآن نے سادہ ترین الفاظ کے اندر قد افلح من تزکا کہہ کے یہ معیار بیان کر دیا. لیکن یہ معیار نہیں رہتا ہے، اس کی جگہ کیا ہوتا ہے، کبھی صوفیانہ وصال جو ہے وہ زندگی کا ہدف بن جاتا ہے، اور کبھی غلبہ دین جو ہے زندگی کا ہدف بن جاتا ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اصل فوکس بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی شخصیت، اس کی اصلاح یہ موضوع ہی نہیں رہتی، بلکہ دنیا میں غلبہ، اسلام غالب آ جائے، خلافت پر قائم ہو جائے، یہ ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے. یا پھر یہ کہ وہ پھر اس کے نتیجے میں عرس ہے اور وصال ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں جو انسان دیکھتا ہے کہ تصوف کی
روایت کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ انبیاء علیہ السلام صحیح دین کو بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ 3 جگہیں جہاں پر شیطان ٹریپ لگاتا ہے اور نیکی کے نام پر۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کرنی تھیں، اور یہ وہ اساسات تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ موت کا اگر میں بیان کروں، اس دنیا کا بیان کروں، آپ کے اوپر کچھ رقت طاری ہو جائے، تو اس کے لیے بہت سی دوسری چیزیں، بہت سے دوسرے مواقع ہوں گے، لیکن یہ 3 بنیادی اساسات ہیں۔ اگر ہم یہ واضح رہیں تو ہم دیکھیے، انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جب بھی آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ان کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام، تو ان کا بڑا غیر معمولی مقام ہے۔ ان کا غیر معمولی مقام اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے اصل میں اس پیرالل دین کے سانچے کو توڑا، اور جو حقیقی دین انبیاء علیہ السلام پیش کر رہے تھے اس کو قبول کیا۔ اس وقت بھی ہم کم و بیش اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت بھی اس کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اس پیرالل دین کو، اس کے جال سے باہر نکلیں اور اس دین کو اختیار کریں جو قرآن مجید میں بھی محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی محفوظ ہے۔ تو یہ کچھ ابتدائی گزارشات تھیں، اب آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ ریحان صاحب۔ آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی سوال ہیں، آپ لوگ اپنے یہاں پر ہینڈ ریز کا آپشن ہے، آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہینڈ ریز ہوں گے اس طرح میں آپ کے سوال لیتا رہوں گا۔ میں ایک سوال آپ کے ساتھ اگر کرتا چلوں ریحان صاحب، کہ اسپیشلی ہم لوگ کے پاس یہاں پر ینگسٹرز بہت ہیں، ان کے یہاں یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے، مطلب ہمارے جو جس کو ہم لوگ میلینیلز کہتے ہیں، ان کے یہاں ٹرینڈ چلا ہے، موت کے ساتھ ان کا فینٹیسائزیشن ہو گیا ہے۔ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ موت اگر آ جائے گی تو ہم، مطلب ایک طرح کی فینٹیسی ہو گئی ہے۔ تو اس کی کشمکش آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور اگر اس سے ہم لوگ کو ان کو نکالنا چاہیں تو وہ کیا طریقے ہوں گے کہ اس کی جو موت کی جو فینٹیسائزیشن ہے اس سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیے، انسان ہر دور کے اندر دنیا کی مشکلات سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اس نے اس کے مختلف طریقے نکالے ہیں، تو یہ بھی ایک فرار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ در حقیقت اگر آپ کے اوپر وہ تصور واضح ہو جو انبیاء علیہ السلام پیش کرتے ہیں، تو اس میں تو انسان لرز اٹھتا ہے کہ موت کیا ہے۔ موت اصل میں خدا کے حضور پیشی کا نام ہے۔ عالم کے پروردگار، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے سب کچھ کو تخلیق کیا، جس کی طاقت، قدرت بے پناہ ہے، اس کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہوگا، مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر آدمی فینٹاسائز کرنے کے بجائے اس تصور کو قائم کر لے کہ اصل میں موت کا مطلب یہ ہے، تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی اس کے بعد تو آدمی اس جگہ، اس نتیجے میں پہنچے گا کہ پروردگار جتنی بھی میں نے نیکیاں کی ہیں آپ انہیں معاف کر دیں، اور مجھ کو بغیر کوئی سوال کیے آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو خدا کی قدرت اور طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کس درجے میں علیم و خبیر ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں ہم سے کمزوریاں، گناہ، خطائیں ہوتی ہیں، تو آدمی کا رویہ بدل جائے گا۔ تو اس چیز سے لوگوں کو نکالنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ موت کے بارے میں ان کا تصور درست کیا جائے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت فرار کا نام نہیں ہے، موت اصل میں خدا سے ملاقات کا نام ہے، اور خدا سے ملاقات یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ خدا کے حضور پیشی ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیس والا بھی لوگوں کو راستے کے اندر روک لے اور گنے تان لے تو پاؤں لرزنے لگتے ہیں، لوگوں کی ٹانگیں لرزنے لگتی ہیں۔ آسمان و زمین کے مالک کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس پیشی کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی اس سامنا کے وقت کیا ہو رہا ہوگا اس کا اندازہ کر لے تو آدمی کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگیں گے۔ تو آدمی کو خدا سے ڈرنا چاہیے، اور موت اصل میں اگر یہ تصور واضح رہے کہ خدا سے ملاقات کا نام ہے تو پھر انسان بالکل ٹھیک جگہ پہ آ جاتا ہے۔ ہلو جی، السلام علیکم ریحان بھائی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیرلل ریلیجن کی آپ نے بات کی، تو ان کے ساتھ آپ ڈے ٹو ڈے، میرے انفیکٹ بھائی ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے، بلکہ جو اس چیز میں مطلب یہ ہے کہ بلکہ حکومت، میرا خیال یہ ہے کہ وہ پروموٹ کر رہی ہے اس چیز کو، صوفیزم کو، تو اس کو ہم کیسے نپٹے؟ مطلب یہ کہ موت کی بات تو درکنار، آن اے ڈیلی بیسس یہ کیسے ہم اس کو ہینڈل کریں؟ دیکھیے، نہ ہمیں نمٹنا ہے، نہ ہمیں ہینڈل کرنا ہے، ہمیں صحیح بات پہنچانی ہے، خیر خواہی سے، نرمی سے، محبت سے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، تو ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید تک لوگوں کو لے آئیں اور بتا دیں آپ کا پروردگار آپ سے یہ کہہ رہا ہے۔
اچھا اس کے بعد لوگ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے نہیں مانے، ان کا مسئلہ ہے. انہیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، وہ دیکھ لیں وہ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ہمارا کام کیا ہے؟ صحیح بات لوگوں کو پہنچانا، صحیح تصور لوگوں تک پہنچانا. محنت اس کے اوپر کرنی چاہیے. لوگ بدلیں، دنیا ٹھیک ہو. دیکھیے اصل میں جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے وہ نیک ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اگلا خیال یہ آتا ہے کہ باقی دنیا کو بھی نیک بن جانا چاہیے. اگر وہ برائی سے بچیں تو باقی سب کو بھی بچ جانا چاہیے. ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا، آئندہ بھی نہیں ہوگا. اصل مشن کیا ہے؟ پیغمبرانہ مشن کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ کچھ سعید و پاکیزہ روحیں ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہیں کہ پروردگار صحیح بات پتہ چل جاتی تو ہم اس جگہ پہ نہ ہوتے. ان روحوں کو تلاش کیجئے، ان تک پیغام پہنچائیے. وہ ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کون ہے وہ لوگ، تو ہمیں سب تک ہی پہنچانا ہوگا. ان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ نکل ہی آئیں گے. تو نکل ہی آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے. باقی اپنے قریب عزیزوں کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان حساس ہوتا ہے، تو وہاں درد مندی اور خیر خواہی اور نرمی اور محبت اور حکمت کے ساتھ صحیح بات مسلسل پہنچانی چاہیے. یہی ہماری ذمہ داری ہے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس عامر قدوائی صاحب ہیں، آپ اپنا سوال کر لیں. اگر آپ کا مائک انمیوٹ ہے تو آپ خود انمیوٹ کر سکتے ہیں سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن الحاد کے متعلق ہے کہ الحاد میں جو ان کے اعتراضات ہیں مذہب پہ، اس میں سے ہر ایک ملحد کا ایک اعتراض بالکل عام ہے، تو یہ ہے کہ مذہب بالخصوص اسلام سوچنے کی آزادی نہیں دیتا. وہ اس کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں کوئی بھی خدا کا تو انکاری نہیں ہوا ہے. یعنی کسی نے کائنات کو خدا مانا ہے اور کسی نے کائنات کا خدا مانا ہے. تو جب ہم پوری ایمانداری کے ساتھ ہی تحقیق کریں گے کہ خدا کون ہے، تو ہمیں تصور بھی ذہن سے نکالنا ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے کہ کائنات کا کوئی خدا ہے یا یہ کائنات خود خدا ہے. تو جب انسان ایسا کرے تو وہ ملحد ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یا اس کو میں کچھ غلط سمجھ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، عام طور پہ ملحدین حضرات اتنے سافٹ انداز میں معاملہ نہیں کر رہے ہوتے، نہ وہ یہ مارجن دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کا معاملہ اگر کوئی بہت مذہبی لوگوں سے پڑھتا رہا ہو، ایکسٹریمسٹ سے، تو ایک دوسری بات ہے. ورنہ اب تو انٹرنیٹ کا دور موجود ہے، وہاں پر وہ سارے اہل علم موجود ہیں جو بہت ریشنل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وہ فریڈم آف اسپیچ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور آزادی فکر بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی پابندی نہیں لگاتے، وہ سوال کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کائنات کوئی خدا سمجھ لیں، مگر بتائیے پھر اس کی کیا اساس ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. خدا کا مطلب وہ ہوتا ہے جو خود بخود وجود میں آئے. تو کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے؟ یہ تو سائنس نہیں مانتی، یہ تو انسانی علم یہ بات نہیں مانتا. تو معلوم ہے کہ کائنات تو وجود میں آئی ہے. جو خود بخود ہو، خدا تو اصل میں وہ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی خالق نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی کاز نہ ہو. تو پھر کچھ سوالات ہیں جو ہم کریں گے، یعنی یہ تو پھر سوالات ہمیں کرنا چاہیے نا. تو آپ موقع دیجیے ہمیشہ ملحدین کو، کیا اگر وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ اچھی جگہ پہ لے گئے ہیں، پھر تو ہم سوالات کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا جو اصل ریحان سے شاید آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، اس کو میوٹ کر لیجیے گا. اچھا میں کہاں تک، آپ نے میری بات سنی ہے؟ آپ کی بات شاید مکمل ہو گئی تھی، بس وہ اینڈ میں میوٹ ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، پھر اگلا جی سوال کر جی دیجیے. جی 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 عامر صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی فالو اپ کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی سر، ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ ان سے کچھ کوشچن پھر ہم کریں گے، تو وہاں سے آپ کا مائک میوٹ ہو گیا تھا، تو اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں پلیز. میں یہ کہا تھا کہ پھر تو بہت اچھی جگہ پہ ہمیں وہ لے گئے، سوالات پھر ہم کریں گے. اس لیے کہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے جواب دینا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. سوال تو آپ کوئی سا بھی پھینک دیں،
اور سامنے والوں کو بالکل لاجواب کر دیں، یہ تو بہت آسان کام ہوتا ہے. تو اگر کوئی ملحد خدا کائنات کو خدا مان لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد سوالات ہم کریں گے، اور پھر لامتناہی سوالات کا ایک سلسلہ ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہم 19ویں صدی میں نہیں کھڑے ہوئے، ڈارون کے ایرا میں نہیں کھڑے ہوئے جب سائنس بڑی محدود جگہ پہ تھی. اب تو جو جین کے اوپر جو تحقیقات ہوئی ہیں، ڈی این اے کے اوپر جو تحقیقات ہوئی ہیں، بائیو کیمسٹری میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، کائنات کے اوپر جو تحقیقات ہوئی ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے، اس کے نظم کو کھولا ہے، اس کی کمپلیکسٹی کو کھولا ہے. یہ بتایا ہے کہ کائنات اپنے سمپلسٹ فارم کے اندر بھی، اور زندگی اپنے سمپلسٹ فارم کے اندر بھی انتہائی کمپلیکس ہے. اور وہاں ہر جگہ ڈیزائن نظر آتا ہے، وہاں ہر جگہ ارادہ نظر آتا ہے، علم ہے، حکمت ہے. تو ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے کر رہی ہے. ایسا خدا ہے وہ خود عامل بھی ہے اور معمول بھی ہے. یعنی پھر سوالات ہم کرنا شروع ہوں گے، اور سوالات کے یہ بات طے ہے کہ کوئی جواب نہیں ہوگا. ہمارے قسمت خدا کی بات کر رہے ہو، ایک جگہ جا ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہم آپ کو بات سکتے. یہ جو کائنات کو خدا کہتے ہیں، وہ جو کائنات تو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کائنات سے منسوخ کر رہے ہیں، معاف کیجیے، کائنات یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، کسی صورت میں نہیں کر سکتی. تو وہاں تو ان کے مقدمے کی نفی کر سکتے ہیں. یہاں صاحب کا شاید شاید میں پھر سے ڈسکنیکٹ ہو ہاں جی شاید جی میں ابھی پھر سے ڈسکنیکٹ. جی 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 جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ ایویڈنس کی حد تک تو خدا کا انکار اور اقرار 50-50 جگہ پہ ہے، لیکن اگر کائنات کو آپ خدا مان لیں گے تو 100% ہی آپ کی مقدمے کی نفی ہو جائے گی. اس لیے کہ کائنات اپنے پاس کچھ بھی ایسا نہیں رکھتی اس کی بنا پہ اسے خدا مانا جائے. وہ تو بیچاری خود وجود میں آئی ہے، جو وجود میں آیا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کائنات خدا ہے، یہ جملہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. اچھا، خود بخود کرنے کے لیے کیا یہاں کوئی میکینزم ہے؟ کوئی میکینزم کائنات سے باہر موجود نہیں ہے. یہ کائنات پکار کے بتا رہی ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. جس طریقے سے اس وقت آن لائن میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ہر چیز کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اسی طریقے سے، ٹھیک اسی طریقے سے کائنات کا ہر اسٹرکچر یہ بتا رہا ہے کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے، جہاں پر سمجھے کہ اصل مسئلہ ہے خدا کے معاملے میں، وہ ایک ہی. وہ قرآن نے اپنے آغاز سے بتا دیا تھا، یؤمنون بالغیب، یعنی غیب میں رہ کے ماننا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کی سطح پہ معاملات کرتے ہیں، لیکن حواس کی سطح پہ کبھی محسوس نہیں ہوتا ہے. یہ ہے اصل بات. وہ غیب میں رہتے ہیں، غیب کا ایک پردہ ہے، تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. لیکن اس پردے کو بھی انہوں نے، جب رسول آئے، اس پردے کو بھی توڑ دیا. وہاں انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ میں موجود ہوں. اور پھر آخری دفعہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو تاریخ میں بھی اسے ریکارڈ کیا، قرآن میں بھی ریکارڈ کر کے بتا دیا. تو اس کے بعد تو علم کی سطح پر یہ بحث ختم ہو گئی ہے. تو ضد ہے، ہر دھرمی ہے، مکابرت ہے. اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ. ہم اگلا کوشچن لیتے ہیں. جیلانی صاحب ہیں، آپ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں. میں آپ کا مائک انمیوٹ کرتا ہوں، آپ اپنے سائٹ سے انمیوٹ کر لیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ اگر جی چنائے صاحب، میں آپ کا کوشچن پڑھ لیتا ہوں. آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا. ریحان صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو عام زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے کیا وہ کام کرے کہ جو مطلب صرف یہ نہیں کہ بس جنت میں داخل ہو جائے، بلکہ اس کو اعلیٰ مقام مل سکے. ایک عام آدمی جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے
وہ کیا چند وہ کام کرے گی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے؟ دیکھیے قرآن مجید نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، احادیث میں ہمیں اس کی بڑی تفصیل مل جاتی ہے. اس کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں تو ایک اس میں ترتیب یہ ہے کہ دین کا ایک ہے فرض، یعنی دین کے مطالبات کا ایک حصہ وہ ہے جہاں پر آپ کو اگر ہم اپنے حساب سے کہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کم سے کم پاسنگ مارکس لینے ہیں آپ کو. مثال کے طور پر آپ اگر عبادات کے معاملے کو لے لیں تو فرض نماز ادا کر لینا یہ لازمی ہے. اس کے بعد آتا ہے دین کا جمال و کمال، یعنی جمال و کمال کا معاملہ یہ ہے کہ اب آپ نے فرض تو پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد اب آگے بڑھ کے آپ یا تو کوانٹٹی بڑھاتے جا رہے ہیں یا کوالٹی بڑھاتے جا رہے ہیں. یعنی اسی نماز کی آپ مثال کو لے لیجیے تو اب آپ نوافل اضافی طور پہ پڑھنا شروع ہوتے ہیں. اس میں بھی حضور نے کچھ قائم کر دیا کہ یہ نوافل ہیں جو حضور پڑھا کرتے تھے، تو اگر ہم ان کو فالو کر لیں اور پھر نماز کی کوالٹی پہ ہم اگر فوکس کر دیں تو آپ دیکھیے کہ وہی انسان نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وسجد واقترب، سجدہ کرو مجھ سے قریب ہو جاؤ. تو یہ معاملہ ہے. اور پھر دوسرا معاملہ انسانی معاملات کے بارے میں ہے. مثال کے طور پر انفاق کا ایک حکم ہے جو دین نے دیا. ظاہر ہے کہ انفاق اس کا ایک بڑا حصہ انسانوں کے حوالے سے ہوتا ہے. ایک چیز وہ ہے جو زکوٰۃ کی شکل میں ہمیں مقرر کر دی گئی ہے کہ کم سے کم اس کا ایک دینی مطالبہ ہے. اس کی خاص شروحات ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک نصاب کے تحت جب آپ کے پاس مال ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو مثال کے طور پر سیونگ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. لیکن دین کا جمال و کمال اب اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ تو جو قرآن نے بیان کر دیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ سب خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سطح ہے، اس کے بھی مواقع ہیں. تو عام آدمی کے پاس یہ فوکس ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آدمی جو بھی عمل کر رہا ہو، جو بھی عمل کر رہا ہے، میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، دیکھیں قیامت کے دن یہ عمل آپ کی شخصیت سے ملٹی پلائی ہوگا. یعنی آپ خود ذاتی طور پہ کہاں کھڑے ہوئے تھے، جس کو میں نے پیچھے گرچہ اشارتاً بیان کر دیا کوالٹی، لیکن یہ کہ بندہ خود کہاں کھڑا ہوا ہے. ایک شخص اللہ کی ادارہ کی بارگاہ میں انفاق کر رہا ہے اور جناب وہ لاکھوں روپے دے رہا ہے، لیکن اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے یا اس کو کوئی چیز سمجھ رہا ہے وہ. اور ایک شخص ہے وہ تھوڑے سے پیسے دے رہا ہے لیکن وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وہ خدا کے حضور میں پورا گویا کہ گڑا ہوا ہے، زمین کے اندر گیا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر عشق طاری ہے. تو اس سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. تو اس جگہ پہ اپنی شخصیت کو لے کے آئیے، اپنی پاکیزگی کو لے کے آئیے، خدا سے تعلق کو اس جگہ پہ پہنچائیے جہاں خدا کی عظمت کے احساس میں آپ جی رہے ہوں اور ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کچھ نہیں. تو جب آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کا چھوٹا سے چھوٹا عمل، یعنی آپ تو بہت بڑا عمل کر کے بھی اس چھوٹا سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ بالکل ڈفرینٹ معاملہ کرتے ہیں. وہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اٹھائیں گے اور اسے پہاڑوں سے بلند کر دیں گے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. جو تیسرا اور آخری طریقہ ہے وہ یہ کہ دین کے کچھ مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آسان حالات میں پیش آ رہے ہوتے ہیں اور کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات صورتحال ذرا نازک ہو جاتی ہے. یعنی وہی نماز ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ لائیں، آپ ظہر کی پڑھ لائیں، لیکن سردیوں میں فجر کی نماز، آپ جانتے ہیں کہ صبح صبح اٹھنا، گرم بستر کو چھوڑنا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں جا کے چلیے گیزر بھی آپ کے پاس گرم پانی میں، تب بھی اس پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو اب فرق پڑے گا، یعنی اب آپ کے اجر بڑھے گا، آپ کا درجہ بڑھے گا. تو اگر حالات مشکل ہیں تو پھر وہ نیکیاں بھی آپ کی ملٹی پلائی ہوں گی. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ان کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک عام آدمی ہوتے بھی اعلیٰ ترین درجات حاصل کر لیں گے. جی بہت بہت شکریہ. اسی ضمن میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ہم لوگ روزمرہ کی زندگی وہ جیتے ہیں، آفس میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. تو اس ماحول میں مطلب خدا کی یاد دہانی رکھنا، اپنے موت کا احساس مطلب اندیشہ رہنا، اس ماحول میں ہم لوگ کس طرح اپنے آپ کو اس جگہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے اس احساس سے جیتے رہیں. کیونکہ نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگ اٹھ کے نماز پڑھ لیا، لیکن اس کے درمیان کا جو وقت رہتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی یہاں سے غیبت ہو گئی، کسی میں کچھ پلاٹنگ ہو گئی، کہیں ہم لوگ نے کسی کو دھوکہ دے دیا، وہ یاد دہانی کہیں غائب ہو جاتی ہے.
تو اس کو ہم لوگ کس طرح برقرار رکھیں؟ اس کی وجہ وہی ہے، یا تو اس کی وجہ دیکھیں دو ہی ہوتی ہے، یا تو غفلت ہوتی ہے، یا پھر یہ کوئی فوکس جو ہوتا ہے کوئی پیرالل دین کی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر پیرالل دین کی چیز نہیں ہے بلکہ اصل دین ہی آپ کا ہدف ہے، تو اصل دین آپ کو بتاتا ہے کہ تزکیہ نفس ہے جو اس دنیا میں آپ کو حاصل کرنا ہے. وہ جو تزکیہ نفس آپ کو نماز میں ہو رہا ہے وہی اصل میں گفتگو کے دوران بھی ہو رہا ہوگا. میں بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں؟ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں، کسی پہ بہتان لگا رہا ہوں. تو آدمی ہر وقت الرٹ رہے گا. تو اگر ہدف میں بالکل واضح ہے، وہ صحیح دین کے اوپر کھڑا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جس وقت آپ دین کی صحیح اساس پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، انبیاء کے لائے ہوئے دین پہ کھڑے ہوں گے، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہاں پہ آپ آلریڈی بالکل صحیح فکری جگہ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ایمانیات اگر آپ نے صحیح سمجھی ہیں تو اصل میں وہ ایمانیات صرف اتنی نہیں ہے کہ 5 آپ نے ایمان مفصل یا ایمان مجمل میں چیزیں یاد کرنی. نہیں، آپ کو پتہ ہے ہر لمحے فرشتے میرے ساتھ ہیں. تو اس میں اس کا تو امکان ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو جائے، اس لیے کہ ہم سب کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کو تنبؤ نہ ہو کہ میں نے کیا کیا. غلطی کرے گا، اس کو احساس ہو جائے گا میں نے کیا کیا، معافی مانگے گا، رجوع کرے گا، اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا. تو اگر آپ ٹھیک اساسات پہ کھڑے ہیں تو اصل دین کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بالکل ٹھیک رکھتا ہے. جیسے ہی یا تو اس اصل دین کو چھوڑ کے آپ غفلت کی طرف چلے جائیں، یا اصل دین کو چھوڑ کے آپ پیرالل دین کو، یعنی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ دین میں دینیت کا غلبہ ہو، دنیا میں دین کا غلبہ ہو، پھر آپ کو تزکیہ اس کا یاد نہیں رہے گا. پھر آپ تو ایسی کی تیسی کر دیں گے سامنے والے، اور کچھ یاد نہیں رہے گا. آپ ہر قدم کے اوپر اخلاقی حدود کو پامال کریں گے، اس لیے کہ آپ کا ہدف کیا ہے؟ غلبہ دین ہے. وہ آپ غلبہ دین کے جدوجہد میں کچھ بھی کر گزریں گے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس عمار یاسر صاحب کا ہے. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور سوال کر لیں. جی جزاک اللہ. میرا سوال لاسٹ کوشچن سے ریلیٹڈ ہی تھا کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ پینڈیمک کے چلتے تو یہ بہت اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہم لوگوں پہ. لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پینڈیمک میں ہی ہم لوگ اس حقیقت کو بھولتے جا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ انسان اتنی جلدی موت کو بھول کیسے جاتا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، انسانوں کی نفسیات یہ ہے کہ کسی بھی صورتحال میں آپ تھوڑی دیر گزار لیں گے تو آپ اس کے عادی ہونے لگتے ہیں. یہ انسانوں کی عادت ہے. یعنی انسان حالت جنگ میں بھی ہوں، یعنی آپ میدان جنگ میں بھی ہوں اور وہاں پر جنگ کھنچ جائے، یعنی کہ اگر مہینوں پہ کھنچ جائے، تو آپ جنگ کے حالات کے بھی جو عام دنوں میں شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے عادی ہونے لگتے ہیں. تو انسان اپنے حالات کے اندر ڈھل جاتا ہے، تو وہ جو انٹینس فیلنگ ہوتی ہیں وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بالکل فطری چیز ہے. تو ہمیں اصل میں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ تم قرآن مجید کے ذریعے سے جس وقت تک اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کرو گے اس وقت تک تم ٹھیک راستے پر رہو گے. یہ اصل میں انسان کو انسان نہیں بناتا ہے، اور انسان انفارچونیٹلی اس کو نہیں کرتے. آپ کو یاد دہانی ہوگی. قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کی دیکھیں نا، تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ مسائل کو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ ہم پہلے سے ان کے بارے میں اس لیے پڑھا یا تو آخرت کی کا ذکر ہوگا یا اساسات کا ذکر ہوگا جن کی بنیاد پر آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہو. آپ اس پہلو سے پڑھیں تو پتہ ہی چلے گا کہ فلاں چیز پر فلاں ہے. ڈسکنیکٹ ہو گئے ریحان صاحب. ایک منٹ کا ویٹ کر لیتے ہیں. جی میں شاید پھر ڈسکنیکشن ہو گیا تھا کچھ. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی.
میری بات کہاں تک سنی تھی؟ یعنی سوال پورا جواب پورا ہو گیا؟ نہیں آپ کی بیچ میں ہی سے مطلب سٹارٹنگ سے ہی آواز خراب ہو گئی تھی، تو اگر آپ دوہرا سکیں تو بہتر ہوگا. میں جواب تو میں نے تفصیلی دی. ہمارے دی ہمیں قرآن مجید کی شکل میں جو اصل سورس دیا ہے وہ ایک طرف تو آخرت کی اس زندگی کو ہمیشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، جس زندگی کو آخرت میں جی آپ کی آواز دوبارہ کٹ رہی ہے، اگر آپ شاید کنیکشن میں کوئی دقت ہے. اصل میں یہاں پچھلے 3-4 دن سے بارش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کنیکشن میں کچھ جی آپ ہم لوگ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. جناب صاحب اگر آپ اپنے سائڈ سے انمیوٹ کر لیں، آپ کا میوٹ پہ ہے. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اب بہتر ہے. میں نے اب وہ چینج کیا، وائی فائی چھوڑ کے میں اپنا ڈیٹا کے اوپر آ گیا ہوں. جی 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 یہاں اب بارشیں بہتر 3-4 دن سے ہو رہی ہیں، اس کے جی نتیجے میں اس کا امکان ہے کہ ٹیلی فون لائنیں متاثر ہوں. جی جی اس لیے اب میں ڈیٹا کے اوپر آ گیا ہوں، موبائل ڈیٹا کے اوپر. مجھے پہلے یہ خیال نہیں آیا تھا، تو آئی ہوپ اب نہیں جی کٹے گی. انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے کہ جو ہمیشہ آخرت سے ہمیں متعلق رکھتی ہے. قرآن مجید دنیا کے مسائل حل کرنے کی کتاب ہی نہیں ہے، اس کا موضوع ہی آخرت کی دنیا ہے. تو آخرت کی اس دنیا میں کیا ہوگا، قرآن مجید یا تو یہ بتا رہا ہوتا ہے، یا وہاں جواب دہی کی بنیاد اور اساسات کیا ہوں گی یہ بتا رہا ہوتا ہے. جس وقت آپ قرآن مجید کو اس شعور کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ اصل میں آخرت میں نجات کی کتاب ہے، تو آپ ہمیشہ بالکل ٹھیک جگہ کھڑے رہیں گے. لیکن اس کے برعکس آپ قرآن مجید کو کسی اور زاویے سے پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید میں پھر وہی ملتا ہے جو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ صحیح جگہ پہ رکھے گا. جی بہت شکریہ. ہمارے پاس اگلا سوال محمد ابو فضل صاحب کا ہے. آپ اگر اپنا میوٹ کر لیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ریحان صاحب. آپ نے پیرالل دین کی بات کی ہے. ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں وہ قومی دین بن گیا ہے. یہاں لوگوں کے دین ہندوؤں کے ایکشن کا ری ایکشن بن کر رہ گیا ہے، کیونکہ یہاں گورنمنٹ یا ہندو جو لوگ ایکشن کرتے ہیں اس کے ری ایکشن کو دین بتایا جاتا ہے. تو یہاں اکثر اس قسم کے حالات رہتے ہیں. تو ہم اس ری ایکشن والے دین سے کس طرح بچیں؟ میں معاف کیجیے، آپ کا سوال شروع سے نہیں سن سکا، پھر کچھ ڈسٹربنس ہوئی تھی. آپ اگر اپنا سوال دوہرا دیں اختصار سے تو مجھے سہولت ہوگی. جی آپ نے جو پیرلل دین کی بات کی ہے، تو ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک ٹائپ کا ری ایکشن والا دین بنا دیا گیا ہے. گورنمنٹ اور ہندوؤں کے ایکشن کے ری ایکشن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دین ہے. تو یہاں اکثر اس قسم کے حالات رہتے ہیں. تو اس میں اس ری ایکشن والے دین سے ہم کس طرح بچیں؟ دیکھیے بات واضح کرنی چاہیے کہ اسلام قوم پرستی کا نام نہیں ہے. یعنی اس وقت ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان اور جگہ پہ یہی کر رہے ہیں، اس کو قوم پرستانہ مذہب میں کہتا ہوں. یعنی یہ قوم پرستی ہے، نسل پرستی ہے. یہودی اسی کا شکار ہوئے تھے. یہودیوں میں اصل میں نسل اور قوم چونکہ ایک ہی تھی، تو قومی برتری، قومی جذبہ، قوم کا تحفظ، یہ اصل میں قوم کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے دین کو تحفظ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
تحفظ کا مسئلہ مسلمانوں کا ہے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ جس چیز کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. دین کو کسی تحفظ کی ضرورت نہیں، کسی بچاؤ کی ضرورت نہیں. اسے کسی قدم سے گورنمنٹ کچھ بھی کر لے، کسی بھی دنیا کے کسی ملک کی، روس ختم نہیں کر سکا. دیکھیں نا کمیونزم سوویت یونین نے 70 برس تک کیا نہیں کیا، مٹانے کی حتی الامکان کوشش کی، کچھ نہیں کر سکا. دین اپنی جگہ موجود ہے. تو اسلام کو تو کبھی کسی سے خطرہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو اپنی جو جدوجہد کرنی ہے وہ ٹھیک ہے قومی طور پہ کریں، دین کو الگ رکھیں. آپ ایک تو یہ چیز واضح کریں کہ یہ اس کو دین مت کہیں. دین تو ایمان و اخلاق کی دعوت کا نام ہے، اور غیر مسلموں سے ہمارے تعلق کی اصل نوعیت یہ ہے کہ ہم انہیں دین حق کا پیغام پہنچائیں. صحیح اساسات کو دیکھیں، پوری یکسوئی کے ساتھ خود سمجھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. جب آپ یہ کام کریں گے تو تھوڑے عرصے میں صورتحال انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. اس سے اور ہم آگے سوال کرتے ہیں تو ہندوستان کی کانٹیکسٹ میں ہو گیا. آپ نے دنیا بھر کے سیر اور بھی کیے ہیں، تو وہاں بھی آپ کے کیا تاثرات رہے ہیں؟ مطلب لوگ مطلب دین سے زیادہ ان کا تعلق ہے یا اپنی آئیڈینٹی سے زیادہ تعلق ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا بن جاتی ہے؟ مطلب یہ وجہ اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اصل میں اصلاً دین میں نہیں جیتا، انسان تہذیب میں جیتا ہے. انسان تہذیب میں جیتا ہے. یہ تہذیب ہوتی ہے جس کا ایک جز دین بھی بن جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تہذیب کو تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں. تو ان مسلمان دنیا میں نے یہ دیکھا جہاں بھی گئے ہیں، جیسے پاکستانی ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں، یا انڈین ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تہذیب کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس تہذیب کا تحفظ ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ میں جب آسٹریلیا گیا، امریکہ گیا، کینیڈا گیا، وہاں میں سب جگہ ایک ہی بات لوگوں سے کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ لوگ دعوت کا کام اصلاً کر ہی نہیں رہے. آپ تو دعوت کے نام پہ، دین کے نام پہ بھی اصل میں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. آپ کا لوکل کمیونٹی کے ساتھ، یعنی لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، اور وہ کسی سے واقف ہی نہیں ہوتے، کسی مقامی آدمی سے، اور ساری زندگی لوکل کمیونٹی کے اندر جیتے ہیں. تو میں ان کو پھر یہی کہتا ہوں کہ یہاں تو دعوت کا کام اگر ہوگا تو آپ کی اولادیں کریں گی، اس لیے کہ آپ کی اولاد ہے جو اس تہذیب میں پل کے جوان ہوئی ہے، اور ان کا پھر اصل میں انٹریکشن ہوگا. تو خدا را کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی اولادوں کو صحیح تربیت کر دیں، یہ آپ کے حصے کا کام کر دیں گے. تو ہوتا یہی ہے کہ لوگ اصل میں تہذیب میں جی رہے ہوتے ہیں، اور یہی انسان ہے. انسان اسی طریقے اگر دائیانہ ذہنی کمیونٹی اور پھر انسانوں کو اپنی کمیونٹی سمجھتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو دائی اصل میں ہمیشہ اپنی کمیونٹی سے، اپنی قوم سے اوپر اڑی جاتا ہے. اور جو دائی نہیں ہوتا وہ قوم پرست ہوتا ہے، وہ قوم تک محدود رہتا ہے، تہذیب تک محدود رہتا ہے. یہی مسلمانوں کا المیہ. مسلمان کی تہذیب چونکہ شکست کھا گئی ہے تو مسلمان اس کے دفاع کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے احیاء کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے نظام کے احیاء کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہی مسلمانوں کا اصل مسئلہ ہے. وہ مسلمان ہیں ہی نہیں. یعنی ایک قوم ہے جو اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہے جس کا نام مسلمان ہے، ورنہ قرآن مجید جو تعبیر اختیار کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، الذین آمنوا، تو وہ ایمان لانے والے لوگ، وہ تو کہاں ہیں؟ وہ تو شاذ ہیں. لیکن جو ہیں اگر ان کو صحیح بات کا اندازہ ہو جائے، انہیں صحیح اساسات کے اوپر وہ ایمان لائیں، تو پھر وہ پھیلائیں گے بھی اس کو. اس دور میں جو اصل خدمت ہوئی ہے، جو اصل کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں ہو گیا ہے، کہ اصل دین واضح ہو گیا ہے، اس کی اساسات واضح ہو گئی ہیں، ایمان و اخلاق کی دعوت واضح ہو گئی ہے. دیکھیے لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں، آپ بھی تو لوگ ہی ہیں نا، آپ بھی انسان ہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی انسان تھے. یعنی خود مسلمانوں میں بھی کروڑوں لوگ اٹھے ہیں، لاکھوں لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے زندگیاں دی ہیں، لیکن وہ غلط اساسات کے لیے زندگیاں دے دی. تو علمی تصحیح بہت ضروری ہوتی ہے. تو علمی تطہیر، علمی تصحیح ہو چکی ہے. اب جو لوگ اٹھیں گے صحیح اساسات کے اوپر اٹھیں گے تو وہ کام بھی ٹھیک کریں گے. تو ہم ایک بہت بڑے مرحلے سے گزر چکے ہیں انشاءاللہ، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید خیر آئے گی. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک اچھے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم یوسی صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ کا خیر مقدم، اور بہت شکر گزار ہے آپ کے وقت کے لیے، المعلم ہند کا بھی اور بالخصوص آپ کا بھی. اسی حوالے کے ساتھ ایک سورہ مومنون میں وہ ایک آیت ہے، غالباً مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کچھ، لیکن ایسا پڑا ہوا ہے کہ
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ جائے تو وہ کہیں گے کہ اے رب مجھے پھر واپس بھیج. کیا یہ تنبیہ میں ایسی کوئی آیت ہے یا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ. اور دوسرا سوال میرا مطلب پریپیئرنگ آف موت آف ڈیتھ کے حوالے سے ہے، جو ہم یوزولی توبہ کے حوالے سے میں وہ کرنا چاہوں گا کہ سورہ النساء میں وہ ایک آیت ہے کہ اللہ صرف توبہ ان کا قبول کرتا ہے کہ جو جہالت سے مغلوب ہو کر برائی کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا توبہ نہیں ہوتا ہے جو برائی برابر کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی، مطلب جو بالخصوص جو دوسرا والا سوال ہے کہ انسان اپنے بہت سارے وقت میں تقریباً مطلب اپنی جب کاروبار میں ہوتا ہے یا اپنی نوکری میں ہوتا ہے تو بہت اچھے وقت میں تو بہت دیر تک گناہ کرتا ہے، کیا اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس حوالے سے تھوڑی روشنی؟ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس وقت انسان موت کے فرشتے کو دیکھ لے گا اور وہ ان معیارات پہ پورا نہیں اترتا ہوگا جو اللہ کے معیارات ہیں اور اس کی گرفت شروع ہو رہی ہوگی، تو پہلا جملہ آپ نیچرلی سوچیے اس کی زبان سے یہی نکلنا چاہیے، پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے، میں نیک عمل کروں گا، بہت اچھا بن جاؤں گا، میں اچھا بچہ بن جاؤں گا. یہی اس کے سوا کیا کہے گا آدمی؟ یہی کہے گا انسان. تو اسی کا نقشہ کھینچا قرآن میں، رب ارجعون، پروردگار مجھے دوبارہ بھیج دیجیے، اور یہ قیامت میں بھی کہیں گے لوگ. تو اس ایکویشن میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دوبارہ امتحان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہر لمحے کو، ہر سانس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہر سانس کو ایک دوسرا موقع سمجھ کے شکر گزاری، توبہ، رجوع کی طرف آدمی کو راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہیں سے آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ جن لوگوں سے کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے تو گارنٹی کی اللہ تعالیٰ نے معافی ہے. اور باقی جو لوگ موت آ جائے اس وقت تک توبہ نہ کریں، تو پھر وہ چاہے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں واپس بھیج دیجیے، ہم بہت نیک بن جائیں گے، ہم بہت اچھے بن جائیں گے، اب ہمیں سب سمجھ میں آ گے خدا ہے یا نہیں ہے، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کی ساری احساسات سمجھ میں آ گئی، ہم دین میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، ہم اچھے اخلاق کو زندگی گزاریں گے. صورتحال ہے، اصل میں اس صورتحال کا ہمیں ذرا برابر اندازہ ہے. یہ اصل مسئلہ ہے، یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ سب مسئلے اس کے آگے ہیج ہیں، اور انسانوں کی دنیا میں یہی مسئلہ زیر بحث نہیں. یہ سب سے بڑا سانحہ ہے یہ کہ مذہبی لوگوں کے ہم یہ زیر بحث نہیں. تو یہ اصل مسئلہ ہے، اسی پہ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے. جی اگلا سوال کرنا. السلام علیکم سر. ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. وعلیکم السلام. جو ہندوستان میں جو سچویشن اب بنا ہے، تو اس میں جو کووڈ کے بارے میں بہت سارے ڈاکٹرز اپنے جان یہ رکھ کے بہت سارا خدمت کر رہے، بہت سارا ایسا خدمت کر رہے، لیکن اب وہ جو مانتے وہ شرک کا مذہب کو مانتے ہیں. کیا ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہم ان لوگوں کو کیا دعوت دے سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیک انسان ہے، لیکن ان تک جو اسلام کی جو توحید کی بات نہیں پہنچی، ان کا انجام کیسا ہوگا؟ اگر ان کو دعوت دینا ہے تو کس طرح ہم دے سکتے؟ دیکھیے، دو الگ الگ سوالات ہیں. ایک یہ کہ ان کا انجام کیا ہوگا، انجام تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ فرد کا انجام صرف وہی جانتا ہے. قیامت کے دن یہ قضیہ ہے جو پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی وہ ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ اب تو دیکھ لیا نا مجھے، تو کیوں نہیں مانا بتاؤ. اب اس کو موقع دیا جائے گا وہ اپنے آپ کو بچائے، ڈیفینس کرے، اپنا جو کہنا ہے وہ کہے. تو یہ تو اس شخص کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، رحیم ہے، جتنا مارجن دیا جا سکتا ہے دیں گے. لیکن ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کسی فرد کا کیا معاملہ ہوگا. شرک کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تبصرے کتنے شدید ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے. فرد کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. باقی یہ کہ ہم کیا کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ان تک صحیح بات پہنچائیں، انہیں یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین تنہا خالق ہیں، تنہا مالک ہیں. قرآن مجید نے یعنی اتنی سہولت کر دی ہے کہ شرک کے مقابلے میں تو مقدمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لڑا. یعنی الحاد میں تو یہ مقدمہ ہمیں لڑنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑی سی مشکل ہے کہ الحاد کے خلاف ذرا استدلال ہمیں خود قائم کرنا پڑتا ہے. شرک کے خلاف تو اول تا آخر جنگ اللہ تعالیٰ نے خود لڑی ہے. اچھا برادرم، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، کوئی اس کی لمٹ بھی ہے اس پروگرام کی؟
یعنی عام طور پہ جی بس ہمارے پاس ایک 2 سوال اور ہیں، اگر آپ اس کو لے لیں پھر اس کا ہم سیشن کلوز کر دیں گے. جی ٹھیک ہے، ضرور کر لیجیے، 2 سوال کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زندگی بعد موت کا شعوری طور پر اس کا احساس بھی رہتا ہے، آخرت کا بھی احساس رہتا ہے، اس کا علم بھی رہتا ہے، اس کا خوف بھی رہتا ہے دلوں میں. اللہ سے تعلق کے بہت سارے مراحل سے بھی گزرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا شعور بھی رکھتا ہے اس کی بعد الموت زندگی کا بھی. لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں اس سے؟ کیا وہ محرکات ہوتے ہیں جو جس کی وجہ سے وقتی طور پر وہ بہک جاتا ہے؟ اور پھر اس کا حل یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کے سرزد ہونے کے بعد پھر اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، وہ شرمسار ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کبھی کبھی گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے انسان. اس کے محرکات وجوہات کیا ہیں اور اس سے اجتناب کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے حضور جب یہ حاضر ہوگا تو کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا؟ کیا اس پر آپ گواہی آپ وضاحت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بعض اوقات لوگوں کو تنبہ نہیں رہتا، لیکن آپ نے ان ساری چیزوں کی نفی کر دی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اصل میں اپنے آپ کو ان حالات میں رکھے ہوئے ہے جو بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بڑے گناہ ہیں یہ ایسے نہیں ہو جاتے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ گرے ایریاز ہوتے ہیں. عام طور پہ ہم گرے ایریاز میں جس وقت ہم اپنے آپ کو رکھیں گے تو پھر اس کا بہت امکان رہتا ہے کہ ہم برائی میں جا پڑیں گے. تو ایسے شخص کو یہ چاہیے کہ جب وہ گناہ سے بچنے کا عزم کر رہا ہے تو یہ دیکھے کہ کہاں گرے ایریاز ہیں جہاں پر وہ اطمینان کے ساتھ ٹہلتا ٹہلتا چلا جاتا ہے کہ یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تو گناہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور پھر وہ اٹھ کے زنا کر کے آ جائے. نہیں، آپ بیچ میں بہت کچھ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کرتے کرتے ہم زنا تک پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک دم سے جا کے ہم حرام کا مال کھا کے آ جائیں. نہیں، ہم بیچ میں بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بیچ کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. تو اپنی جو ہے وہ ہم نے جو حد بندی تھوڑی سی بارڈر لائن آگے بڑھا رکھی ہے اس کو پیچھے لے کے آ جائیں اور اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، روکیں. یعنی جنگ یہاں پہ لڑیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں ابھی جائز ہیں، ابھی مباح ہیں. مباح کی زمین پہ جس وقت آپ جنگ لڑنا شروع کریں گے تو حرام کی زمین پہ پہنچیں گے. غلطی بس یہی ہوگی، وہاں نہیں ہوگی. جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو صوفیزم کا ہے نا، پیرلل ریلیجن کا، دس از اے میجر ایشو ایکچولی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ گاندھی صاحب یا پھر مطلب یہ ایک نیریٹو بلڈ کریں. اینڈ آئی مین اگینسٹ دا اسٹیٹ، مطلب آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دی گورنمنٹ، مگر یہ بہت میجر بات ہے جب یہ مطلب اٹ از بیکم دا ریلیجن آف دا اسٹیٹ. تو اس کے لیے آئی مین یو شوڈ ان فیکٹ گاندھی صاحب یا پھر بلڈ اے نیریٹو. دیکھیے اس کے خلاف تو قرآن مجید نے اپنا نیریٹو بلڈ کر رکھا ہے. اصل میں ہم لوگ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کتنی غیر معمولی کتاب ہے. قرآن مجید یقین کیجئے، میرا تو زندگی کا میرا تجربہ ہے، قرآن مجید ہر طرح کی گمراہی کے مقابلے میں ایک ایسی تلوار ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں ہم نے قرآن مجید تک لوگوں کو پہنچایا نہیں. ہوا یہ ہے کہ دور جدید میں قرآن مجید جن لوگوں نے عام کیا ہے وہ عام طور پر سیاسی فکر کے لوگ تھے. تو انہوں نے قرآن مجید لوگوں کو پڑھایا، لیکن قرآن مجید پڑھا کے اصل میں سارا ایمفیسس ان کا اس کے اوپر تھا کہ بھئی آؤ اور اللہ کا دین دنیا کے اوپر نافذ کر دو. اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے زاویہ نظر بھی ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا. یعنی آپ وہی پڑھ رہے ہو جو اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہی زاویہ نظر. یعنی میں نے مثال کے طور پر جتنا کچھ بھی دینی کام کیا ہے، آپ غور کریں گے میں بار بار ایک لفظ اپنے پورے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں، ایمان و اخلاق. اور جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو آخرت کی منظر کشی کی ہے قرآن مجید نے، یہ آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کی اساسات بیان کی ہیں. تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، زاویہ نظر ٹھیک کر رہا ہوں. قرآن مجید چیزوں کو ایسے بیان کر رہا ہے. تو جس وقت آپ اپنا فوکس ٹھیک کر کے قرآن مجید کو خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اب
اس کا سامنا اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، وہ آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو صوفیانہ مذاہب ہیں، یہ قرآن مجید تو ان کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، سرے سے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. شرط یہ قرآن مجید تک لوگوں کو لائیے، قرآن مجید تک لائیے، کوئی نیریٹو قائم کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیں لوگوں کو اس ایمفیسس کے ساتھ. یعنی یہ مثال کے طور پر جو صوفیانہ مذاہب ہیں اس میں بنیاد کیا ہے؟ نظریاتی بنیاد وحدت الوجود ہے. قرآن مجید کیسے اٹھا کے پھینکتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے جو فرسٹ پرسن سنگولر کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ صرف یہ لفظ ہی، یہ انا کا لفظ ہی جو ہے آئی، اس اسلوب میں گفتگو ہی اس پورے نظریے کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں. تو زاویہ نظر ٹھیک کر دیں اور قرآن مجید تک لوگوں کو لے کے آ جائیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. باقی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ سماج میں تبدیلی اس طرح نہیں آتی کہ نیریٹو قائم ہو جائے. نیریٹو کا اپنا رول بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن سماج اصل میں بدلتا ہے اس وقت بدلتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایک چیز کو زندگی بنا لیں، مشن بنا لیں. دیکھیے عالم تو پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت پیدا کر دیتے ہیں. اصل میں یہ دوسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دینے کے لیے آتے ہیں اور پھر اس پیغام کو پھیلاتے ہیں، اس کے لیے زندگی لگاتے ہیں. تو جس وقت یہ دوسرے درجے کی قیادت مل جائے گی، اس وقت یہ نیریٹو پھیل جائے گا، پوری دنیا میں عام ہو جائے گا، اور بہت مضبوط نیریٹو. اور یہی ہونے جا رہا ہے، یعنی قیامت سے پہلے اب جو واقعہ ہونے جا رہا ہے وہ صرف یہی ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں اصل دین اور اس کی اساسات کو واضح کر دیا. پہلے مرحلے میں بھی یہ خود ہی انہوں نے کام کیا، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا، ان کے ذریعے سے وہ کام کرایا کہ دین آج اتنا ہی واضح ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اب دوسرے مرحلے میں اس کو وہ کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا ابلاغ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک، لوگوں کو بدلنا ہی اللہ تعالیٰ کی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں ہے. تو اب وہ ایسے لوگوں کو چن رہے ہیں کہ جو اس میسج کو اٹھا کے پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. اور اس کے لیے جو انہوں نے اہتمام کیا، وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے نہیں بدلنا، انہوں نے انفارمیشن ایج شروع کر دی. اب چند لوگ بھی محدود وسائل کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہیں. تو اس معاملے میں بے فکر ہو جائیے، ہمیں دنیا کو نہیں بدلنا، دنیا تک پہنچانا ہے. اور ہم جتنا اس کا کام کا حصہ بنیں گے، اتنا ہم اپنی آخرت میں اپنے لیے خیر و فلاح کا اسباب مہیا کریں. جی بہت بہت شکریہ ریحان صاحب آپ کے ٹائم کا. آخری آپ سے وہ چاہیے نصیحت کہ اس آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دیں، لیکن اب جیسے اس چیز کی دعوت ہم کیسے لے کے پہنچیں لوگوں تک کہ موت ایک حادثہ نہیں ہے، ایک زندہ حقیقت ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور جواب دہی کا احساس لوگوں تک ہم کس طرح پہنچے، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، یہ دعوت ہم آگے کیسے لے کے جائیں؟ اس کے دیکھیں دو ہی طریقے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے. اس کا سب سے پہلا اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی زندگی ہو. یعنی اصل میں یہ جو الفاظ ہیں یہ نہیں بولتے، شخصیت بولتی ہے. تو میں آج بھی 5 بجے میری گفتگو تھی، ہمارے جو بعض تربیتی نشست سے ہمارے ایک تربیت کا نصاب بنا ہے بچوں کی، اس میں حوالے سے تو میں نے لوگوں سے یہ کہا تھا جی آپ کون سی روشنی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جس روشنی نے آپ کے دل کو روشن نہیں کیا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ روشنی پہنچا رہے ہوتے ہیں لوگوں تک جس نے ہمارے اپنے دل کو روشن نہیں کیا ہوتا. ہم اول تاخیر دنیا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم خاک موت کی بات لوگوں کو بتا سکیں گے. تو ہمارا اپنا دل روشن ہونا چاہیے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہماری اپنی زندگی ہونا چاہیے. اور اس میں ظاہر کمزوری ہر شخص میں ہوتی ہیں، کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کب ہوگا کہ جب ہمارا یہ فوکل پوائنٹ بنے گا. یعنی اصل میں ہمارا فوکل پوائنٹ بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہمارا فوکل پوائنٹ بھی، یعنی جو لوگ اس چیز کو نظریاتی طور پہ درست مان لیتے ہیں، وہ بھی عام طور پہ کوئی نہ کوئی علمی فکری بحث میں الجھے رہتے ہیں. تو یہ جو ایمان و اخلاق کی دعوت ہے یہ فکری چیز ہے ہی نہیں. یہ تو ایمان کیا ہے، آپ اس میں فکری مباحث میں ہے نہیں، جو بھی ہیں وہ بہت تھوڑے عرصے میں نمٹ سکتے ہیں. اس کے بعد تو خدا سے زندہ تعلق جو قائم کرنا ہوتا ہے. تو میں نے تو اپنی زندگی میں جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار سے جو خدمت لی ہے کہ ان چیزوں کو پڑھا دیا، نصاب کی شکل میں مرتب کر کے پڑھا دیا. قرآن کا مطلوب انسان اور قرآن کا ربانی انسان.
آدمی جب کسی چیز کو تعلیم کے طریقے پہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اساسات کم سے کم کلیئر ہو جاتی ہیں، پھر ساری زندگی وہ اپنے آپ کو ان اساسات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کی دعوت مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام کر لیجئے، خود روشنی بن جائیے۔ اور دوسری جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیے، آپ کے وجود سے روشنی پھوٹ رہی ہو اور قرآن کا نور آپ دوسرے کے ہاتھ میں پہنچا دیں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری پوری، دنیا بدلے نہ بدلے، فرد بدلے نہ بدلے، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب وہ بندہ جانے اللہ تعالیٰ جانے، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ جی بہت بہت شکریہ ریحان صاحب، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس